عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کی ٹائٹینک ڈوب رہی ہے، فلان ہے ڈمکان ہے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ تو بھائی صاحب اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ ویسٹ کی انویسٹمنٹ ہے 75 سال کی، تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا۔ ابھی بھی ہاتھ پاؤں تو مار رہا ہے نا۔ یہ ہماری میمنی کا ایک لفظ ہے سکرات، یہ سکرات میں ہے۔ سکرات مرنے سے پہلے آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت سکرات میں ہے، اور پاکستان کا اب ڈیفالٹ سے بچنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ جی پاکستان بچ جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ ڈیفالٹ ہونا ہی ہونا ہے، اور ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری پاکستان میں پھر سیٹ بیکس ہوں گے، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ ظاہر آرمی کو ہوگا۔ اور ایک اور ریڈنگ یہ بھی ہے کہ یہ ساری سچویشن پاکستان کو آخری مارشل لاء کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور مارشل لاء آنے کے بعد تو پھر پاکستان کا بچنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ایسے میں کیا ہوگا کہ جو آرمی کے خلاف پھر ہر طرف ایک طرف پاکستان میں سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پی او کے، گلگت بلتستان میں ویسے ہی ایک آرمی کے خلاف بہت زیادہ ریزنمنٹ ہے، ایک موومنٹس چل رہی ہیں، اور اب پھر پنجاب میں بھی ایک دنگل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ہی تیزی سے اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے۔ میری نظر میں یہ تیزی ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے بہت سلو ہے، لیکن آج سے 4 سال 5 سال پہلے جب عمران خان آیا تھا، اس وقت پاکستان میں کہاں کسی کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بڑا اکنامک کرائسس ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو پتا تھا کہ پاکستان کی اکنامی بہت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈیفالٹ کی بات کہاں ہو رہی تھی۔ لیکن جس تیزی سے پچھلے 2 سال میں 1.5-2 سال میں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف گیا ہے، ناممکن ہے کہ یہ بچ جائے۔ دسمبر 2021 تک تو پاکستان میں ڈیفالٹ کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آج 1.25 سال کے اندر ڈیفالٹ کی طرف یہ تیزی سے جا رہا ہے، اور اب زیادہ سے زیادہ 2023 کا ٹپنا مجھے نظر نہیں آتا۔ 2023 میں پاکستان کا ڈسممبر ہونے کا بھی پورا چانس ہے، اور ڈیفالٹ تو ڈیفینیٹلی کچھ ہی مہینوں کی، کچھ ہی ہفتوں کی اب بات رہ گئی ہے۔ میں تفصیل سے آپ کو کچھ چیزیں پیش کروں گا، لیکن ابھی میں یہ پاکستان کے ایک اکونومسٹ ہیں ان کی، اور ایک اور صاحب ہیں جو اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکنامک تباہی کس سٹیج پہ آ گئی ہے۔ مطلب اب بات مہینوں کی نہیں، دنوں کی رہ گئی ہے۔ سری لنکا جیسے حالات آلریڈی کافی عرصے سے ہو چکے ہیں، پیٹرول نہیں، گیس نہیں، فوڈ گرینز نہیں، پانی نہیں، الیکٹریسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اب کب تک چلے گا؟ آپ ذرا یہ ویڈیو سنیے، اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں جس میں ڈیٹیل میں آپ کو کچھ اکنامک سچویشن بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ۔ پلیز کیپ سپورٹنگ۔ تھینک یو۔ جے ہند۔ رہ نہیں گیا۔ آج جو کی اخباروں میں آپ دیکھ لیں، 2 سٹوریز لگی ہوئی ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ اب سچویشن جو ہے کتنی سیریس ہو چکی ہے۔ ایک سٹوری بتا رہی ہے ہمیں کہ پاکستان شپ ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے وارننگ دی ہے گورنمنٹ کو کہ انٹرنیشنل شپنگ لائنز جو ہیں وہ اب پاکستان آنا روک دیں گی۔ اس کی 2-3 وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو کہ شپنگ والیوم اتنی کم ہو گئی ہے، اور نمبر 2 کہ ان کی پیمنٹس میں جو ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے اتنی ڈیلیز آنے لگ گئے ہیں کہ دے آر ناؤ سیریسلی کنسیڈرنگ ویدر اٹس ورتھ دیئر وائل، نمبر 1۔ اور دوسری خبر جو لگی ہوئی ہے وہ جی پیٹرولیم ڈویژن نے وارن کیا ہے گورنمنٹ کو کہ آئل سٹاکس جو ہیں پاکستان کے دے میں ناؤ رن آؤٹ، کیونکہ آئل کمپنیز جو ہیں ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی فار پیمنٹس۔ اور اس میں پھر انہوں نے مزید ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ کون سی ابھی آئل شپمنٹس آنی تھیں جن کو کینسل کیا گیا ہے، فلانا ڈبکا۔
تو without really getting stuck on the details, یہ دو جو ابھی خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان میں چل رہا ہے, فی الحال وہ انڈسٹری اور بزنس کو افیکٹ کر رہا ہے. انڈسٹری میں جو لوگ بگ اسمال اینی سارٹ سب اس سے امپیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اب وہ اس اسپیس سے نکل کے لارجر سوسائٹی کو امپیکٹ کرنے والا ہے. اینڈ اس لیے اسی کو ہم لوگ کہتے تھے سری لنکا ٹائپ سچویشن, کیونکہ سری لنکا میں یہی ہوا تھا کہ ان کے آئل امپورٹس رک گئے تھے, فیول جو تھا ختم ہو گیا تھا ملک میں, پاور جنریشن ان کی رک گئی تھی, پاور پلانٹ سارے بند ہو گئے تھے, اور 8-10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں کر رہے تھے تب, کوئی 8-10 دنوں کے لیے, I think even longer than that in fact, ان کی پوری نیشنل گریڈ بند ہو گئی تھی. And this happened before the default. تو یہ حالات سری لنکا میں کوئی فیبرری مارچ میں میرے خیال میں پیدا ہو گئے تھے, اور اپریل میں جا کے پھر انہوں نے ایکچوئل ڈیفالٹ کیا تھا. ڈیفالٹ میننگ کہ inability to pay foreign debt obligation when it comes due, and failure to bring about a rollover or any kind of an orderly restructuring as well. تو اب پاکستان ایک سال بعد اسی موڑ پہ کھڑا ہے, and we are now in extremely dangerous territory. I think 1-2 مہینے تو بہت آگے کی بات ہے. اب مشکل سے اب ہم لوگوں کے پاس اگر دن گننے ہیں تو یا تو ڈیز یا ویکس میں گننے ہیں. اگر گورنمنٹ سیریس ہو جائے about implementing the conditions which are very difficult, اور اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوئے گی, بہت سیویئر کاسٹ ہوئے گی, اور گیون کہ جو پولیٹیکل کرائسس ابھی چل رہا ہے اس ملک میں, اٹس ویری ایزی ٹو سی کہ گورنمنٹ کو اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے. البتہ the economic crisis is equally serious if not more serious. So the choice before them is a very bad one, but if they make the choice, so it's possible کہ IMF کو بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اب آپ تھوڑا جلدی کر لیں. They do this, it has happened in the past, جہاں پر انہوں نے ایکسٹراڈنری ٹائم لائنز کے اگینسٹ, یہ دیکھتے ہوئے کہ سچویشن بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہے. بٹ بفور اینی تھنگ آئی تھنک دوست ممالکان جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو بتا دیا کہ فری منی تو آپ کو اب ہم نہیں دیں گے, سینٹرل بینک ڈپازٹس جیسے پہلے ملا کرتے تھے. ناؤ they either want assets against the money or they want an IMF program to ensure کہ جو پیسے ہیں وہ properly utilize ہو رہے ہیں and are not being utilized to support the currency and to support consumption. So I think all roads are now shut for them and they have no choice. یہ تو جولائی میں آپ کے پروگرام میں جب میں آیا تھا تب بھی یہی باتیں ہوتی تھیں, تب البتہ مفتاح نے کر لیا تھا, وہی راستہ اپنا لیا تھا, اور اگست اینڈ تک جا کے بورڈ اپروول ہو چکا تھا IMF پروگرام کا. ڈار صاحب نے آ کے جو 4 مہینے ضائع کر دیے ان کی وجہ سے, اور وہ پروگرام کو جو سٹال کر دیا, اس کی وجہ سے اب ہم لوگ اس موڑ پہ آ گئے ہیں where we are now looking at a potential catastrophic. یہ بڑا کمپلیکس میرا خیال ہے ڈیلیما ہے پاکستان کی اشرافیہ کو جو درپیش ہے, کیونکہ یہ کہنا کہ بہت بڑی کاسٹ ہوگی ایک طرح سے سمجھ بھی آتی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے پیروں پہ کلہاڑی نہیں مارنی چاہتی, لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کے علاوہ صرف ایک اور آپشن ہے. اسینشلی پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی اتنے زیادہ آپشنز ہیں نہیں. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اس لیے قیمتیں نہیں بڑھاتے یا اس لیے ریشنل اکنامک ڈیسیژن نہیں لیتے کیونکہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا, پاسبل, بٹ آلسو اتنا زیادہ بھی نہیں ڈیمیج ہوگا کہ کوئی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اگر واقعتاً یہ ایک وائبل پولیٹیکل اینٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. میں اس وقت بات کر رہا ہوں PML نون کی. اصل جو مجھے مسئلہ لگ رہا ہے اپنا رضا رومی صاحب اور خرم صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے, شاید اس سے وہ اتفاق کریں یا شاید وہ ڈس ایگری کریں, میرے خیال ہے جو بہت بڑا دھچکا اس معیشت کو اب لگ چکا ہے, اور یہ ایسا دھچکا ہے کہ یہ صرف دھچکا نہیں بلکہ یہ ایک پرماننٹ ڈسیبلٹی کے طور پہ پاکستان کو ہانٹ کرے گا آنے والے کئی سالوں تک. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر خزانہ ہو, کوئی بھی آرمی چیف ہو, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو,
ان کی بات کا جو وزن ہے اس وزن کو غائب کر دیا گیا ہے. وہ تقریباً اب بالکل جو ہے کوئی سینٹر آف گریوٹی اس کا نہیں ہے. ٹرسٹ جو ہے جو ہوتا تھا کہ اگر پاکستان کسی ملک سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا اور اس کے عوض انٹرنیشنل ارینا میں چاہے یو این سیکورٹی کاؤنسل پہ چاہے ایف اے ٹی ایف پہ چاہے فائنینشلی وہ سپورٹ اس کو ملے گی. پچھلے 4-5 سال میں اتنے تسلسل سے پاکستانیوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, پاکستانی نظام اور اس کے آئین کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, پاکستان کی الیکٹورل پروسیس کے ساتھ جھوٹ اور فریب کیا گیا, پاکستان کی معیشت کے ساتھ فریب کیا گیا, اور ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ریاض کے ساتھ فریب اور جھوٹ اور دھوکہ ہوا, بیجنگ اور چین کے ساتھ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ ہوا. اگر آپ مغربی قوتوں سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ جو ہے یہ 20-22 سال سے چل رہا تھا, جب سے لیٹ 90s میں, جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان میں. لیکن کیونکہ ہم مغربی جو ہے ہم نے بدستور مغربی حکومتوں کو اور مغربی ممالک کو پیسے اور ویزاز تو ہمیں بہت پسند ہیں ان کے, لیکن وہ ہمیں بہت ناپسند ہیں, تو ان کی تو ہم بات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تو کیونکہ وہ اگر ہمیں جھوٹا کہتے ہیں تو وہ خود جھوٹے ہوں گے. اور بائی دا وے اس میں در حقیقت وہ بھی ہم سے جھوٹ بولتے رہے, تو ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ پاکستان جھوٹا ہے. لیکن یہ جو چین اور سعودی عرب اور امارات کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, اور یہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ ممالک جو آنکھیں بند کر کے بلینک چیک لکھا کرتے تھے آج سے 25 سال پہلے, آج $1 پہ جو ہے وہ اس طرح کیوں نیگوشیٹ کریں؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں؟ کیا ان کا جو انس ہے یا جو تعلق ہے یا جو ہمدردی ہے پاکستان کے ساتھ اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی ہے؟ میں دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ان کا اب جو فریب ہے پاکستانی اشرافیہ کا وہ بالکل آبویس ہو چکا ہے. اب ایشو ڈار صاحب یا مفتاح صاحب, لوگوں کو یہ بڑا شوق ہے کہ جی شیخ صاحب اچھے تھے یا تارین صاحب اچھے تھے یا مفتاح اچھے تھے یا ڈار صاحب اچھے ہیں. اب ایشو یہ نہیں رہا. اب آپ نے جو چھاپ اور جو ٹھپا لگوا لیا ہے اس کی بدولت اب چاہے کوئی بھی وزیر خزانہ ہو, چاہے جیسے بھی آپ آسمان سے اتار کے, جس طرح آپ لائے تھے آسمان سے اتار کے ہیرے اور چاندی کے جو ہے وزراء اور جو وزیر اعظم اتنا خوبصورت اور اعلیٰ ترین, اس کے باوجود آپ کا نظام نہیں چل سکا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت کی جو پالیسیاں ہیں اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا, نہ IMF, نہ بین الاقوامی ادارے, اور نہ ہی آپ کے سب سے قریبی دوست.